بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بعد دوسرا حق والدین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، یعنی تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ انہوں نے تمہیں بچپن میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو قرآن پاک میں اکٹھا ذکر کیا ہے، جس کے بغیر ایک ہو اور دوسری نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر دونوں ہوں تو پھر چیزیں وہ قبول ہوتی ہیں، اگر ایک ہے اور دوسری نہیں ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اکٹھا ذکر کیا جس چیز کو، وہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری قرآن پاک میں ذکر ارشاد فرمایا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، وہ ہے والدین کی عظمت۔ اب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولیوالدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری چیز کو جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ ہے نماز، اور نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 دفعہ قرآن پاک میں تقریباً ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو یعنی 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب دیکھو کہ اگر کوئی شخص ایک چیز کو تو چنتا ہے، اب دوسری ہے ہی نہیں اس کے پاس تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب تیسری جو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب ایک نماز قائم کرو اور دوسرا زکوٰۃ دو۔ اب کوئی شخص نماز تو قائم کرتا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا، جو اس کا مال ہے اس کے برابر جو اس کی زکوٰۃ بنتی وہ نہیں دے رہا۔ ایک نماز ادا کر رہا ہے لیکن وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی اس کے مال کی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر دونوں چیزیں پائی گئی تو پھر وہ قابل قبول ہوں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دوسرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو کبھی جنت سے یعنی وہ محروم رہیں گے، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ ایک یتیموں کا مال کھانے والا، اور دوسرا سود خور، اور تیسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اب حضرت ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک سود خور، اور دوسرا یتیموں کا مال کھانے والا، تیسرا شرابی، اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے مجلس میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ کہ میں تمہیں ایک ایسا گناہ نہ بتاؤں کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک
والدین کی نافرمانی کرنا اور دوسرا شرک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو کیسے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ کے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے اپنے حق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں یعنی پہلے پارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى یعنی تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے، والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرے تو اب بتائیں کہ جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنت سے محروم رہے گا، تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔